میرا شوہر مجھ سے 20 سال بڑا تھا۔ ہم دونوں بہت لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ ایک دن میرے شوہر کا بی پی ہائی ہوا اور اس کو فالج ہو گیا۔ وہ بستر پر پڑا، رات کو روتا رہتا اور اشارے سے بار بار اسٹور روم کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ میں اسٹور روم میں جا کر دیکھتی تو وہاں اندر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ شوہر کا انتقال ہو گیا۔ مجھے عدت میں بیٹھے ہوئے 3 دن ہوئے تھے۔ مجھے شوہر کے اشارے یاد آنے لگے۔ ایک دن ملازمہ نہ آئی تو میں اسٹور روم کی صفائی کرنے لگی۔ میری جان نکل گئی کیونکہ اسٹور روم کی صفائی کرتے ہوئے مجھے وہاں میرا شوہر اور اپنی کہتے ہیں کہ زندگی میں سب کے ساتھ ایک نہ ایک دن انصاف ہو ہی جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ انصاف ہو جاتا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میں بھی انہی لوگوں میں سے تھی۔ میرا نام مریم ہے۔ میں بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ میرے ماں باپ نے میری شادی ایک گورنمنٹ کے ملازم سے کروائی تھی جو ایک بہت بڑے محکمے میں کام کیا کرتا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے 20 سال بڑے تھے اور اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں تھا۔ ہم لوگ جب باہر جاتے تو لوگ سمجھتے کہ میں اس کی بیٹی ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ میں زیادہ کھانا کھایا کروں تاکہ میرا 7 سے 8 کلو وزن بڑھ جائے اور میں بھی اس کے برابر کی لگنے لگوں۔ میں نے مذاق میں کہہ دیا کہ آپ اپنا وزن کم کیوں نہیں کر سکتے، اور اگلے ہی پل اس نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اب بھی ہماری شادی کو 4 دن بھی نہیں ہوئے تھے اور اس نے مجھے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ میں زمین پر گر گئی۔ میں حیران رہ گئی کہ میں تو مذاق کر رہی تھی، اس شخص نے مجھے اتنی زور سے مارا۔ اس نے کہا کہ عورت ہو، عورت بن کے رہو، اس گھر میں تمہارے لیے سب کچھ میں ہی کرتا ہوں اور آئندہ بھی میں نے ہی کرنا ہے۔ تمہیں کوئی بھی حق نہیں پہنچتا کہ تم میرے کسی بھی حوالے سے مذاق بناؤ۔ میں نے کہا کہ میں مذاق نہیں بنا رہی، لیکن اس نے اس بات کا بہت برا منا لیا اور اس کے بعد بھی مجھے تانے دیتا رہا۔ وہ روز میرے لیے ایسی چیزیں لے کر آتا جن کو کھانے سے میرا وزن بڑھ جائے۔ مجھے ایسی چیزیں کھانے کی عادت نہیں تھی۔ کبھی میرے لیے پائے تو کبھی میرے لیے برگر، یہاں تک کہ میرا معدہ خراب ہو گیا۔ لیکن اس نے کہا کہ اگر تم کھاؤ گی یہی چیزیں کھاؤ گی، نہیں تو کچھ بھی نہیں کھاؤ گی۔ الٹی سیدھی چیزیں کھانے کی وجہ سے میرا وزن تو بڑھ گیا۔ عجیب طرح سے میں عجیب بے ڈھنگی سی لگنے لگی تھی۔ سب لوگ مجھے کہا کرتے تھے کہ شادی کے بعد تمہیں کیا ہو گیا ہے، اچھی بھلی تم خوبصورت ہوا کرتی تھی، اتنی جلدی وزن بڑھا لیا۔ لوگوں کو بتانے کی بھی تو اجازت نہیں تھی۔ زندگی بہت بری گزر رہی تھی میری۔ اس شخص نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میرے ماں باپ کے سامنے مجھے شرمندہ کروایا۔ میرے ماں باپ کو گالیاں دیتا، تانے دیا کرتا، مجھے ایک رتی برابر بھی عزت نہیں دی۔ اس نے مجھے لگا کہ وہ میرا خرچہ اٹھائے گا، لیکن اب اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ اگر پیسے چاہیے تو تم اپنی نوکری خود کر لو۔ زندگی میں سکون نہیں تھا، کوئی نہ کوئی بات کرتا ہی رہتا تھا وہ۔ میں نے اسکول میں نوکری کرنا بھی شروع کر دی اور میری حالت ایسی ہوتی تھی کہ کبھی کبھی میں اسکول کی کسی لڑکی کے سامنے ہی رونے لگ جاتی، باتیں بتانے لگتی۔ وہ لڑکی بھی حیران رہ جاتی کہ ٹیچر کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا جس سے میں بات کر سکتی تھی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ جب تک عورت کو مارو نہیں وہ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں رہتی، اسی لیے میں اپنی بیوی کو بلا وجہ مارتا رہتا ہوں، اپنے دوستوں کے سامنے بھی میری بے عزتی کرواتا رہتا، اور ہمارے ہاں کوئی اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی۔ زندگی بہت بری ہو گئی تھی، لیکن کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ سب کے سامنے جھوٹ بولنا پڑتا تھا کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ لوگ اچھی بلی تھی، پتہ نہیں اس کو میرے ساتھ کیا عداوت تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان رہا کرتی تھی، ہر طرح سے اس کو پسند آ جانے کی کوشش کیا کرتی۔ وہ جو کہتا میں مان لیا کرتی، لیکن چاہے میں اس کی جتنی بھی مانوں چاہے نہ مانوں، اسے مجھ پر غصہ ہی آتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ کسی اور بات کا غصہ ہے جو مجھ پر نکال رہا ہے، کیونکہ مجھ پر غصہ نکالنے کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی باہر چلا جایا کرتا، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتا اور بہت زیادہ خوش بھی رہا کرتا۔ گھر میں بھی دوست آ جاتے اور جس دن اس کا کوئی دوست آ جاتا میرا پورا دن کچن میں گزر جاتا، لیکن میں کوئی شکایت نہ کرتی۔ پھر بھی میں ہی اس کے لیے بری تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ کسی کی نظر لگ گئی ہے یا پھر کسی نے مجھ پر جادو کروا دیا، کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سمجھ سے باہر تھا۔ میرا شوہر جس آفس میں کام کیا کرتا تھا وہاں خوب رشوت لیا کرتا تھا، بار بار گاڑیاں بدلتا رہا کرتا تھا، اپنے لیے اچھی چیز لے لیا کرتا تھا، لیکن میری چیز کا اس کو کوئی خیال نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنا خرچہ خود ہی پورا کیا کرتی تھی۔ اب تو ہم پورے محلے میں مشہور ہو گئے تھے کہ یہ لوگ آپس میں بہت لڑائی جھگڑا کیا کرتے ہیں، اور واقعی ہمارے بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوئے۔ لیکن ایک دن کیا ہوا کہ اتنی بات نہیں تھی جتنا جھگڑا ہونے لگا۔ میرے شوہر نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے لیے گوشت پکا کے رکھنا، اور تم نے دال پکائی ہے۔ میں نے کہا اگر گوشت کھانا تھا تو پھر اس کے پیسے بھی دے کے جانے تھے، ابھی میری تنخواہ نہیں آئی تو میں کہاں سے لے کر آتی۔
यहाँ इससे लड़ाई शुरू हुई और फिर इधर उधर की बातों से होते हुए बात यहाँ तक पहुँच गई कि मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता, तुम तो मुझे अच्छी नहीं लगती। एक दिन भी मेरे दिल में नहीं समाई तुम, तुम्हारे साथ मजबूरी में रह रहा हूँ। मेरे शोहर ने मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा किया, उसका बीपी हाई हो गया और उसको कोई अजीब किस्म का दौरा पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या से क्या हो रहा है। रात का वक्त था, मैंने एम्बुलेंस को कॉल दी और डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपने देर कर दी है, आपके शोहर को फालिज हो गया है, अब ना तो ये चल सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। उनका सारा जिस्म बेकार हो गया है, सवाए उनकी आंखों के और हाथ की 2-4 उंगलियों के अलावा। मेरे शोहर का पूरा जिस्म बेकार हो गया था। उसने गुस्सा करके अपना बीपी हाई किया और बीपी होने की वजह से उसे फालिज का दौरा पड़ गया था। 2-4 दिन उसे अस्पताल में रखा गया और उसके बाद घर ले आए। अब मैं उसका ख्याल रखा करती थी, वो कुछ बोलता नहीं था और हिल भी नहीं सकता था। उसकी आंखों में मुझे कोई निदामत और शर्म नज़र नहीं आती थी। मैं भी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसके साथ ये सब कुछ क्या हुआ है? वो मेरा शोहर था, मेरे दिल में ये बात आ ही नहीं सकती थी। बीवी कभी भी अपने शोहर का नुकसान नहीं करवाना चाहती, चाहे शोहर जैसा भी हो। अब उसके घर में पैसे भी नहीं आ रहे थे, मैं नौकरी भी करती थी, उसको भी संभालती, घर भी चलाती, सब कुछ किया करती। मेरे शोहर की आंखें बदलने लगी थी। उसको ये एहसास होने लगा था कि जिस औरत को मैंने इतना बुरा भला कहा, कि जिस औरत के साथ मैंने इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी ये मेरे साथ कितना अच्छा कर रही है। एक दिन मेरे शोहर ने अजीब सा इशारा किया, मैं समझी नहीं कि वो क्या चाहता है। वैसे उसने उंगलियों से इशारा बनाया हुआ था, जिसका मतलब था कि मुझे बाथरूम जाना है या मुझे भूख लगी है, लेकिन आज उसने जो इशारा किया वो कुछ अलग था। वो स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसे स्टोर रूम में जाने की ज़रूरत थी। मैंने पूछा कि क्या बात है, क्या चाहिए आपको, बार बार इशारे क्यों कर रहे हैं? बल्कि मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि स्टोर रूम जाना है। मैंने पूछा तो उसने ना में इशारा किया। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। मैंने घर में एक नौकरानी रख ली थी, क्योंकि मैं आते दिन घर पर नहीं हुआ करती थी। अगर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने ना जाती तो फिर घर कैसे चलता? ऑफिस वालों ने भी उसका हिसाब क्लियर कर दिया था। उन्होंने कहा कि अब ये तो नौकरी पर नहीं आ सकता, तो उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी, और जो उसकी अभी तक की तनख्वाह है और जो फंड बने हुए हैं उनको मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर उनको फ़ोन किया करती वो कोई और ही कहानी सुना दिया करते थे। वो वैसे भी एक तरह से अटक ही गए थे, हमें तो मिल नहीं रहे थे वो पैसे। मेरे शोहर का काम ऐसा था कि उसे बहुत लोग जानते थे, उससे डरते थे कि उसके दस्तखत के बगैर फ़ाइल मुकम्मल नहीं होती। दस्तखत करने के लिए लाखों रुपए की रिश्वत भी लिया करता था। लेकिन अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वाकई इस पर रहम आता था। उसके कुछ रिश्तेदार भी थे जो पहले तो उसके आसपास मंडलाते रहते थे, उससे पैसे वगैरह भी ले जाया करते थे, लेकिन आजकल बिल्कुल भी घर नहीं आते थे, फ़ोन भी नहीं करते थे। मेरे शोहर को एहसास हो गया था कि उसकी मुश्किल वक्त में उसकी बीवी उसके काम आ रही है। मेरा शोहर हर रोज़ रात को स्टोर रूम की तरफ इशारा करता और रोता रहता। मैं भी रो पड़ती थी, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। हमारी शादी को इतना अरसा तो नहीं हुआ था, सिर्फ 3 साल का अरसा ही तो हुआ था। हाँ, ये अलग बात है कि इन 3 साल में उसने मेरा बहुत खून चलाया था, मुझे बहुत तकलीफ़ दी थी, लेकिन मैंने उसे माफ़ कर दिया था, क्योंकि शायद उसको सज़ा मिल चुकी थी। मैं उसे सज़ा देना नहीं चाहती थी। मेरा शोहर बार बार रोता था और इसी तरह बार बार इशारा करता था। मैं उसकी ज़िद पर जाकर देखती भी थी, लेकिन स्टोर रूम में ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो कोई ऐसी चीज़ जो उसको चाहिए थी और ना ही कोई ऐसी चीज़ जो उसकी थी। इंसान जो बिस्तरे मर्ग पर पड़ा है, वो अगर कोई बार बार बात करे तो जाहिर है कि वो एक ज़रूरी बात होगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मेरे शोहर के कज़न भूले भटके वहाँ आ गई। शोर से तो नहीं मिली, लेकिन मेरे साथ अजीबो गरीब किस्म की बातें कहती रही। कहने लगी इनकी बकिया तनख्वाह और फंड के पैसे कब मिलेंगे। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं तो रोज़ फ़ोन करती हूँ, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। वो तो काफ़ी सारे पैसे होंगे, उनका क्या करोगी? मैंने कहा उनका इलाज करवाऊंगी, शायद इनको दूसरे शहर लेके जाऊं ताकि उनका इलाज हो सके। कहने लगी कि जहाँ पर ये काम करता था सुना है बहुत रिश्वत चलती है, तो जो पैसे लेकर आता था वो कहाँ करता था? उसने कोई दूसरी शादी तो नहीं की हुई थी? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो वो पैसे नहीं दिया करता था। कहने लगी कि फिर ज़रूर उसने कोई दूसरी शादी ही की होगी। मैंने कहा अगर ऐसा होता तो वो औरत भी अभी तक मंजरे आम पर आ जाती, लेकिन मेरे शोहर ने तो मुझे कुछ बताया और ना ही ऐसा हुआ। कहने लगी
کہ وہ تم جھوٹ بول رہی ہو، میں نے تو سنا ہے کہ یہ روزانہ نہ جانے کتنے ہزار روپے لوگوں سے رشوت لے لیا کرتا تھا۔ اتنے سارے پیسے اس نے کہاں کر دیے؟ تمہارے ہی ناز نخرے اٹھائے ہوں گے۔ مجھے وہ غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ دیکھو، میں نے نوکری کے لیے 3 مہینے کے 30 دن ذلیل ہوا کرتی ہوں۔ گرمی ہو یا سردی میں ضرور جایا کرتی تھی۔ اپنے کام پر ہزاروں بچوں کے ساتھ اپنا دماغ خراب کیا کرتی تھی، تب کہیں جا کر وہ مجھے 25,000 روپے ملا کرتے تھے، اور وہ بھی گھر میں کھانے پینے میں لگ جایا کرتے تھے۔ مجھے نہیں پتا اس کے پیسوں کو، اگر تم نے تلاش کرنا ہے تو کر لو، اس کے پیسوں کو بھی اور اس کی دوسری بیوی کو بھی، اور جب وہ مل جائے تو مجھے بتا دینا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس نے کہا کہ تم بہت بدتمیز ہو، تمہارا شوہر بھی ایسے ہی بدتمیز تھا، تمیز کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ دیکھنا کہیں تمہارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ وہ چرپائی پر پڑا ہے، تم اس کی دیکھ بھال کر رہی ہو، اگر تم بھی چرپائی پر پڑ گئی تو پھر تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ دونوں میاں بیوی اسی طرح پڑے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ میں حیران تھی کہ لوگ کسی بھی حال میں آپ کو نہیں چھوڑتے۔ میں ابھی بھی اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، اب وہ یہاں سے جا سکتی ہے۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ سب کچھ بتایا۔ وہ بھی سن رہا تھا، سمجھ بھی رہا تھا، لیکن بول نہیں سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ مجھ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ بول نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ آپ ان کا علاج کروا لیں، لیکن مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ فی الحال تو ایسے ہی لگ رہا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو کسی دوسرے ڈاکٹر سے مشورہ لینا ہے تو آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کسی اور شہر میں لے جائیں۔ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی ہر مہینے آیا کرتا تھا، لیکن کوئی بھی اچھی خبر نہیں سنا رہا تھا۔ بس میرا شوہر بار بار اسٹور روم کی طرف اشارہ کرتا اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ روتا رہتا۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ اگر روتا رہے گا تو اس کی دوائی اثر نہیں کرے گی۔ میں اس کو تسلی دیا کرتی تھی، لیکن اس کے دل کو سکون نہیں ملا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک صبح میں اپنے شوہر کو جگا رہی تھی، لیکن وہ جاگ نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ شاید اس دنیا میں نہیں ہے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو شاید رات میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یہی ان کے لیے اچھا تھا، کیونکہ اس طرح کی زندگی کو جیا نہیں جاتا۔ تو جب انسان اپنی امید چھوڑ دیتا ہے، ویسے بھی زندہ نہیں رہا جاتا۔ مجھے اپنے شوہر کے جانے کا بہت دکھ تھا۔ اس نے چاہے جتنا بھی برا کیا ہو، پھر بھی اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے زندہ رہنے کا حق حاصل تھا۔ اسے دفنا دیا اور میں عدت میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ میں عدت پوری کروں گی۔ اس بیچ میں میرے گھر میں نوکرانی آیا کرتی تھی اور گھر کے کاموں کو وہی کیا کرتی تھی۔ باہر سے سامان وغیرہ بھی وہی لا کر دیا کرتی تھی۔ میں باہر بالکل بھی نہیں جاتی تھی۔ اپنے شوہر کی روح کو عزت دینے کا میرے پاس یہی طریقہ تھا۔ میں عدت پوری کرتی اور میں یہی کر رہی تھی۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی اور مجھے نوکرانی نے بتایا کہ ایک عورت آئی ہے۔ جب اس نے مجھے نام بتایا تو میں نے کہا کہ میں تو کسی ایسی عورت کو نہیں جانتی، اسے بیٹھک میں بٹھاؤ، میں آ رہی ہوں۔ جب میں گئی تو میں نے اس عورت کو دیکھا۔ میں نے اس کو واقعی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور ان بچوں کو بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے شوہر کی دوسری بیوی ہوں۔ ہماری شادی کو 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، یعنی جب اس نے تم سے شادی کی اس کے 4 مہینے بعد ہی مجھ سے شادی کر لی۔ میں اپنے بچوں کا اور اپنا حق لینے آئی ہوں۔ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو میں حیران رہ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ شاید میرے شوہر کے رشتہ داروں کو بھی شک تھا کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی، تبھی تو وہ یہ بات کر کے گئی تھی۔ جو عورت اس دن میرے گھر آئی تھی، جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے تو اس بارے میں پتہ نہیں تھا، اور تمہیں شرم نہیں آئی کسی کے شوہر سے دوسری شادی کرتے ہوئے؟ اس نے کہا کہ دیکھو، شرم کی بات مجھ سے نہیں کرو، میں بھی مجبور تھی، اور میں تم سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ وہ مجھے پسند کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے شادی کر لی اور 2.5 سال میں 2 بچے بھی پیدا ہو گئے۔ میں حیران تھی۔ میں نے کہا اگر آج میرے بچے ہوتے تو میں کم از کم اکیلی تو نہ ہوتی۔ میں نے کہا کہ خوبصورت تو میں بھی تھی، لیکن اس نے جان بوجھ کر مجھے بدصورت بنانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ مرد ایسا کیوں کرے گا؟ شاید تمہاری قسمت ہی خراب ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں اب ماضی میں چلی گئی ہیں۔ وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ بس میرے بچوں کا حصہ چاہیے۔ میں نے کہا کہ وہ کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے ہیں۔ ان کی نوکری والوں نے ابھی تک پیسے نہیں دیے۔ جب وہ پیسے آئیں گے تو اس میں سے تمہیں آدھے پیسے دے دوں گی۔ اور یہ گھر بھی ویسے کرائے کا ہے۔ اس گھر کو تو میں چلاتی تھی، تمہارا شوہر نہیں چلاتا تھا۔ پیسے تم پر ہی لٹا کر آیا کرتا تھا، تبھی تو اس گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا۔ تم اس کی زندگی میں عیش کرتی رہی ہو، اب تمہیں کیا چاہیے؟ اس عورت نے مجھ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا اور گھر میں تلاشی لینے لگی۔ میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہاں سے چلی جاؤ۔ میرا بی پی بڑھنے لگا۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔
وہ عورت بڑی ہی زیادہ ضدی تھی، لیکن جب اسے کچھ بھی نہ ملا تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس نے کہا کہ میں بھی نظر رکھوں گی، جب اس کی تنخواہ کے پیسے آئیں گے تو میں اپنا حصہ لینے کے لیے آ جاؤں گی، مجھے سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ میری نوکرانی نے مجھے 2-3 دن بعد بتایا کہ وہ اس عورت کو جانتی ہے، یہ تو غلط کام کرتی ہے، اسی طرح لوگوں سے شادی کرتی ہے، پھر بعد میں ان کی دولت مانگتی ہے، طلاق لینے کے بعد کہتی ہے کہ مجھے میرے بچوں کا خرچہ دے دو۔ پتہ نہیں اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا، لیکن یہ اچھی عورت نہیں ہے، اس کو تو سارا محلہ جانتا ہے۔ میں نے کہا کہ میری زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہو سکتا، شوہر نے بھی مجھے تنگ کیا، میرے لیے اتنی مصیبت بنا کے چلا گیا، میں کیا کروں؟ ابھی مجھے عدت میں بیٹھے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کا بار بار خیال آتا تھا کہ کیوں وہ اسٹور روم کی طرف اشارہ کرتا تھا، آخری وقت میں وہ یہی کرتا رہا تھا اور میرے دماغ میں اس کی بس یاد رہ گئی تھی۔ عورت بھی بہت عجیب ہوتی ہے، جب کسی سے محبت کرتی ہے تو اس کی بے وفائی بھی معاف کر دیتی ہے، لیکن مرد کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کیا، جبکہ میں نے تو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا۔ میں تو اپنے گھر سے یہی سوچ کر آئی تھی کہ ہمیشہ اس کا ساتھ دوں گی، دیکھنے میں بھی بری نہیں تھی، لیکن شاید اس کے دل میں نہ بیٹھ سکی۔ عورت خوبصورت ہے یا نہیں، اس کی اپنی خوبصورتی تو طے نہیں کرتی، نظر طے کرتی ہے۔ اگر مرد کی نظر کو کوئی عورت خوبصورت لگ جائے تو وہ خوبصورت نہ بھی ہو تو وہ بھی اسے بھی ملکہ بنا کے رکھتا ہے۔ آج کل تو حالات ایسے ہی ہیں، دن رات ٹینشن میں رہتی تھی، روتی رہتی تھی اور کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن اب میرے پاس کیا رہ گیا تھا؟ میری عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی، لیکن مجھ سے کسی نے شادی نہیں کرنی تھی اور نہ ہی میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ تھا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے چپ چاپ گزار لوں۔ میرے دل کے سارے جذبات مر چکے تھے، تو میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ میں عدت میں بیٹھ گئی تھی اور اسکول بھی نہیں جا پا رہی تھی، میرے شوہر کے پیسے بھی نہیں آ رہے تھے۔ اس کی دوسری بیوی بار بار فون کیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ پیسے کب آئیں گے۔ اس نے مجھے تنگ کر کر رکھا تھا، میرے گھر میں پیسے بالکل بھی نہیں تھے۔ میں نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ وہ بھی یہاں سے چلی جائے کیونکہ میں اس کو تنخواہ نہیں دے سکتی۔ ایک دن میں بہت حیران ہوئی جب وہ خود میرے لیے کھانا بنا کر لائی۔ اس نے کہا کہ آپ بہت اچھی ہیں بی بی جی، آپ نے میرا بہت خیال رکھا ہے، میرے پاس تو اتنا ہی ہے، میں آپ کے لیے اتنا ہی کر سکتی ہوں۔ اس دن احساس ہوا کہ اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا کریں تو وہ آپ کے ساتھ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اچھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے پاس تو خود کچھ نہیں ہوتا، اس کے 4 بچے تھے، میں تو اس پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر میرے حالات بہتر ہو گئے تو میں اسے نوکری پر رکھ لوں گی اور اس کی تنخواہ بھی دوں گی۔ میرے شوہر کے آفس والے پیسے بھی نہیں دے رہے تھے، شاید وہ پیسے کھا جانا چاہتے تھے، اور ادھر اس کی بیوی نے بھی مجھے بہت زیادہ تنگ کر رکھا تھا۔ میری کچھ دوست وغیرہ تھی جن سے میں نے تھوڑے بہت پیسے ادھار لے لیے تھے اور کسی طرح کھانا پینا بھی چل رہا تھا، لیکن وہ بھی بہت کم تھیں۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ اب تو میں نے نوکری رانی کو بھی چھٹی دے دی اور گھر بہت زیادہ گندا ہو گیا تھا، ویسے بھی کرنے کو کچھ نہیں تھا، سوچا کہ گھر کے کام ہی کر لوں۔ میں اسٹور روم میں چلی گئی اور اسٹور روم میں بھی اپنے شوہر کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کیونکہ وہ بار بار اسی طرف اشارہ کیا کرتا تھا۔ اچانک بے دھیانی میں میرا پاؤں پھسل گیا اور میں دیوار سے جا لگی، میرے بازو پر چوٹ لگ گئی، لیکن وہاں پر لگی ایک ٹائل بری طرح سے ٹوٹ گئی۔ وہ جو میں نے اس طرف دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں۔ اس دیوار کے پیچھے ایک بہت بڑا حصہ بنایا گیا تھا جہاں پر ایک تجوری نظر آ رہی تھی۔ جب میں نے اس کے دروازے کھولے تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے اندر تو دولت، سونے کے بسکٹ اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ میرے شوہر نے رکھا تھا۔ وہ بار بار اسی طرف اشارہ کیا کرتا تھا لیکن بتا نہیں پاتا تھا۔ جیسا کہ میرے شوہر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک محکمے میں کام کیا کرتا تھا اور بہت زیادہ رشوت لیا کرتا تھا، شاید یہ سب کچھ اس نے رشوت کے پیسوں سے ہی بنایا تھا۔ میں نے وہ سارا سامان وہاں سے نکال لیا اور اس جگہ کو اچھی طرح بند کر دیا جیسے وہ پہلے بند تھے۔ جو ٹوٹا ہوا تھا اس کے آگے میں نے شیشہ لگا دیا۔ اگلے دن میں نے نوکرانی کو بلایا اور اس سے کہا کہ گھر کا سارا سامان پیک کرنا ہے، میں یہاں سے جا رہی ہوں، ویسے بھی یہ گھر کرائے کا تھا۔ نوکرانی نے مجھے ایک بات بتائی کہ جس میں پہلے سوچ رہی تھی کہ ملنے والی دولت میں سے کچھ حصہ میں اس کی دوسری بیوی کو بھی دے دوں گی، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ وہ دونوں بچے اس کے نہیں تھے۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی، آپ سے اور آپ کے شوہر کے بچے نہیں ہیں، کسی اور کے بچے تھے، وہ ہمارے محلے میں ہی رہتی ہے، کل کو ایک آدمی آیا تھا اور اپنے بچے لے کر چلا گیا۔ نوکرانی کا کہنا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہو
اور آپ کے شوہر نے اس کے ساتھ شادی ہی نہ کی ہو، کیونکہ یہ عورت اس طرح ڈرامے کرنے میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ میں نے نوکرانی کو اس کی تنخواہ اور کچھ اضافی پیسے بھی دے دیے۔ وہ بھی حیران ہوئی۔ اس کو لگا شاید آفس والوں نے پیسے بھیج دیے، لیکن آفس والے تو پیسے کھا چکے تھے۔ میں وہاں سے چلی گئی۔ میں نے کچھ سامان بھی نوکرانی کو دے دیا۔ میں تھوڑا بہت سامان لے کر دوسرے شہر میں چلی گئی۔ وہاں جا کر میں نے گھر بنایا، نوکری بھی کرنے لگی۔ آج میرے پاس گاڑی ہے، گھر بھی ہے، اور میں اپنے شوہر کے نام سے ایک مدرسہ بھی بنوا رہی ہوں۔ یہ پیسے اسی کے تھے، اسی نے یہ رکھے تھے، جو وہ مجھے دینا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت میں یہی لکھا تھا کہ جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو یہ پیسے مجھے مل گئے۔ اسی لیے میں اپنے پیسوں کے ساتھ کوئی اچھا کام بھی کرنا چاہتی تھی۔ یہ سب سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن میرا شوہر مجھ سے 20 سال بڑا تھا اور اسے سروس دیتے ہوئے 21 سال ہو چکے تھے۔ اس نے اتنے سالوں میں یہ سب کچھ جمع کیا تھا، لیکن اس کی قسمت بھی عجیب تھی کہ وہ جمع تو کر گیا، لیکن استعمال نہ کر سکا اور دنیا سے چلا گیا۔ بس یہی تو زندگی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ عجیب ہوتا ہی رہتا ہے۔ پر میں کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی اور دوبارہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی۔ فی الحال میں کچھ سال ایسے ہی گزار دینا چاہتی ہوں۔ میں آگے پڑھائی بھی کر رہی ہوں تاکہ مجھے اس سے اچھی نوکری بھی مل جائے، کیونکہ دولت کا چاہے آپ کے پاس دریا ہی کیوں نہ ہو، ایک دن ختم تو ہو ہی جاتا ہے۔ میں اپنے شوہر کو اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہوں۔ اس کے اصالِ ثواب کے لیے کوئی نہ کوئی ختم وغیرہ بھی پڑھاتی رہتی ہوں، کیونکہ وہ جیسا بھی تھا تو میرا شوہر۔